السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے ملتمس ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس عمل میں اخلاص نصیب فرمائے اور اچھی اور صحیح اور سچی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 30 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ قرآن پاک کے سورۃ توبہ کے اس حصہ میں مشرکین اور اہل کتاب سے جنگ اور قتال کا حکم، اس کی وجوہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح اللہ نے حکم دیا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، عبادت میں ملاوٹ کرتے ہیں اور انہیں روز آخرت پر یقین نہیں، جس کی وجہ سے وہ منمانیاں کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہود و نصارہ کے شرک کا بیان ہے۔ فرمایا وقالت الیہود عزیز ابن اللہ، یہ جو یہودی ہیں، اہل کتاب جو کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، ایسے باتیں ہیں، بیتوکی باتیں کر رہے ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کو جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے۔ قاتلہم اللہ، اللہ نے پھر انہیں ہلاک کر دیا۔ انا یؤفکون، یہ کدھر پھر جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو اہل کتاب ہیں یا ان کا اللہ نبیوں کو اللہ کے بیٹے گردان دینا، اس کی تھوڑی سی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بعد یہودیوں پر زوال شروع ہوتا ہے، جو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا۔ بخت نصر نے فلسطین پر پے در پہ حملے کیے، جو انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے۔ بخت نصر کا نام بابل اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک ظالم جابر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا دور 605 سے 662، یہ قبل مسیح کا دور ہے۔ اس نے یروشلم کو تباہ کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا اور یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ یہ جو بابل ہے، یہ عراق کا ایک قدیم شہر ہے جو بغداد سے تقریباً 65 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔ اس نے تمام مذہبی کتب کو جلا دیا۔ کثیر تعداد میں جو اسرائیلی قیدی بنا کر لے گیا، ان میں عزیز علیہ السلام بھی تھے، اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 6-7 سال کی تھی یا تھوڑی تھی۔ تو چند سالوں کے بعد تاریخ میں لکھا ہوا کہ یہ بچے تھے اور پھر 7 سال کے بعد ان کی رہائی ہوئی۔ بہرحال عزیز جو تھے علیہ السلام، ان کو پھر 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو آپ نے اثر نو تورات لکھی اور اس لحاظ سے یہودی آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ عزت آہستہ آہستہ غلو کے درجے تک پہنچ گئی اور عزیز علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے لگے۔ اور اسی طرح پھر نصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو پھر ان کا جو ایک عیسائی جو تھے، حضرت مسیح کے معجزات سے بہت متاثر ہوئے، تو وہ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ کو پہلے ابن اللہ کہنے لگے، پھر آہستہ آہستہ انہیں مجازی بیٹا کہنا شروع کر دیا
اور پھر 3 میں سے ایک یعنی خدا کہنا شروع کر دیا، اور پھر ایسا ایسا عقیدہ تسلیت جو ہے اس کا پرچار شروع ہو گیا۔ تو یہودی اور عیسائیوں کا جو شرک ہے ان کا آپس میں یعنی اس پہ بھی مقابلہ تھا، یہود عیسائی کو حضرت عزیز کو، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے۔ یہودیوں نے عزیز علیہ السلام کی دینی خدمات اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کی بنا پر انہیں اس قدر بلند مرتبہ دیا کہ غلو تک پہنچ گئے، اور پھر انہیں خدا کے شریک ٹھہرانے لگے۔ آج یہی علامات مسلمانوں میں کسی حد تک پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں، ہم جس اللہ والے یا صحابی تابعی یا نیک لوگوں کو یا پیر و مرشد کو نیک سمجھتے ہیں نا، پھر اس کے غلو میں اس قدر بہک جاتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اسی کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ مددگار، مشکل کشا، پھر حاجت روا۔ تو اسی طرح ان شخصیتوں کو کی ہم علامتی پوجا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے یعنی ہمارے ماتھے پر ان کا نام، ہمارے گھروں میں ان کے پوسٹر، ان کی تختیاں، ہمارے گاڑیوں پر ان کے نام، یعنی اللہ کو بھول کر ایسی شخصیات کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح ہم غیر محسوس طریقے سے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور عیسائی اور یہودیوں کی طرح ہم اپنے آپ کو بھی پکا مومن اور موحد کہتے ہیں، سمجھتے ہیں بس ایسے ہی جس طرح یہودی اور عیسائی سمجھتے تھے۔ تو جنتی تو ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم۔ تو اگر ان شخصیات کی طرح اسی طرح ہم علامتی پوجا کے بارے میں کہیں تو اگر ہم کسی کو روکیں، کہیں کہ یار ایسے نہ کرو، تو پھر وہ گستاخی کے فتوے آگے سے سننے کو ملتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اللہ کے نیک بندوں یا اہل اللہ کے متعلق غلو سے کام ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ دیکھیں، ان کی عزت، احترام، ان کا مقام جو اللہ نے دیا، ان کی پیروی کریں، ان کا احترام کریں، دل سے احترام کریں، ان سے محبت کریں، لیکن انہیں اللہ کی ذات اور صفات میں ساجی یا حصے دار نہ بنائیں۔ یعنی جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی یہی عقیدہ انہوں نے بنا لیا تھا، اور پھر یہی عقیدہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا اور ان کے لیے عذاب کا، اور وہ شرک کی دلدل میں پھنس گیا۔ اور اسی طرح آج کا مسلمان بھی اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کو، ولیوں کو، پیر و مرشد کو، ان کی عزت، احترام، محبت ضرور ان سے کریں، ان کی پیروی کریں، نہ کہ ان کو اللہ کے اختیارات دے دیں کہ یہ بھی ان کے اختیار میں ہے، یہ بھی ان کے اختیار۔ دیکھیں، ایک تن کا بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی ایک کسی کا بال بیگا نہیں کر سکتا اللہ کے سوا۔ مت سوچیں، مت عمل کریں، بس اس ڈگر پر چلیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اسی سارے کارخانہ کائنات کا خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سارا کنٹرول اسی کا ہے، اختیارات اسی کے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک اور شرک سے متعلق ہر طرح کے عمل سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ پر پختہ یقین اور توحید پر عمل کرنے والے بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔